تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم سرور دو عالم شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ فضیلت پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے پروگرام میں ہم اپنے گیسٹ اسلامی بھائیوں کو انوائٹ کرتے ہیں، اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ سب سے پہلے میں ہمارے قاری صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا، قاری صوبان مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، جزاک اللہ۔ جی قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں ہمارے ساتھ، اور دیگر بھی جو ہمارے گیسٹ ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ہمارے ساتھ تشریف لائیں گے۔ تشریف رکھتے ہیں اس پروگرام کے ہمارے نعت خواں، ہمارے بڑے ہی پیارے تمیم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال، ماشاء اللہ، خوش آمدید۔ انشاءاللہ بہت سارے کلام سنیں گے ہم تمیم بھائی سے، بہت پیاری پیاری نعتیں بھی سنیں گے، اور آپ کی فرمائشیں بھی انشاءاللہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ آئیے اس آج کے ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی تشریف رکھتے ہیں، شرکت کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف لا چکے ہیں ہمارے بڑے ہی پیارے مظفر بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا۔ جی ماشاء اللہ، تشریف رکھیے گا۔ جی جناب، ہمارے ساتھ مبلغین بھی آ چکے ہیں، نعت خواں بھی آ چکے ہیں، اور قاری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ بلا تاخیر اب میں چاہوں گا کہ مزید گفتگو کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے آئیے پروگرام میں قرآن پاک کی تلاوت کو شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت
أيمانهم فإنهم غير ملومين. مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہے، پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت آپ نے سماعت کی ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے. اور ماشاء اللہ الرحمن آج بڑی پیاری اور بہت کچھ سکھانے والی آیات کریمہ آپ نے سنی ہے سورہ مؤمنون کی. ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک صورت میں جو شروع میں جو اوصاف بیان فرمائے ہیں ان لوگوں کے کہ جو فلاح پانے والے، جو کامیاب ہونے والے مومنین ہیں، اللہ کے وہ بندے، وہ مسلمان جو اللہ کی رحمت سے کامیاب ہیں، جن کو اللہ پاک نے کامیابی کا مجدہ سنا دیا، جس کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے. یہ اوصاف کو آپ نے سنا کہ کون کون سے اوصاف ہیں. دوبارہ ایک مرتبہ آپ چاہیں تو اس کو پیچھے جا کر آپ سنیے گا، یا آپ قرآن پاک سے آپ تفسیر صراط الجنان سے اٹھا کر اس کو آپ پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے. انشاءاللہ الرحمن آپ کو بہت برکت نصیب ہوں گی. آئیے ایک کلام کی جانب پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم ٹاپک کی جانب پڑھیں گے. عرش پہ تاج چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تاج چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، جدھر لگا یہ کان جدھر لگا یہ، آقا تیری ہدایت شان ہے، صلی علی نبینا صلی علی سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، 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 باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، کہ ان کے ثنا خاں کی خاموشی
کہہ لے گی سب کچھ ان کے شناخواہ کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے تیرے تو تنہائی سے ہے بری تیرے تنہائی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل سوا کہوں تجھے سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے. امام علیہ سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی
پیارا لکھا ہوا کلام الحمدللہ ابھی آپ نے سماعت کیا. اللہ پاک ہمیں اس کلام کی برکت نصیب فرمائے. رجب المرجب الحمدللہ رب العالمین بڑی ہی برکتوں والا مہینہ ہے. یوں تو آپ دیکھیں گے تو ہم نے کئی مرتبہ عرض کیا اس پروگرام میں بھی کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا رجب شہر اللہ, رجب اللہ کا مہینہ ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس مہینے کو حاصل. اس کے علاوہ بھی الحمدللہ کئی بزرگان دین کے عرس اس مبارک مہینے میں ہیں. کئی بزرگان دین سے نسبت اس مبارک مہینے کو ہے. جن بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے نسبت ہے, ان عظیم ہستیوں میں ایک بڑا ہی نام, ایک عظیم صحابی رسول, سبحان اللہ, نبی اکرم علیہ السلام نے جن کو بڑی فضیلت عطا فرمائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بڑا خاص قرب عطا فرمایا, جن کی اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ہیں, جنہوں نے اسلام کو پانے کے لیے, دین اسلام کو پانے کے لیے بہت لمبا سفر اختیار کیا, بہت عظیم صحابی رسول, سبحان اللہ. یعنی ان کے لیے میں اتنی بات بھی کہوں تو ایک فضیلت کے لیے ایک ایسی فضیلت جو انہی کو حاصل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا جو دیگر کو نہ مل سکا. جی ہاں, ایک جزوی فضیلت آپ اسے کہہ سکتے ہیں, وہ یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا. حالانکہ عربی النسل نہیں ہے, نبی پاک کے خاندان سے نہیں ہے, ہیں کسی اور علاقے سے, کسی اور زبان کے جاننے والے ہیں, کسی اور علاقے کے رہنے والے, لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ان کو ایک خاص فضیلت یہ عطا فرمائی کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت, سلمان ہمارے اہل بیت سے ہیں. جی ہاں, آج بات کر رہا ہوں میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بہت عظیم شخصیت ہیں, بہت اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں. کیا ہیں ان کے اوصاف اور کیسی عظیم شخصیت تھے دین اسلام کے لیے جن کی قربانیاں ہیں, سبحان اللہ. خدا کی قسم جب سنتے ہیں تو ایمان کو تازگی نصیب ہو جاتی ہے. انشاءاللہ آج آپ کو بتائیں گے ہم ان کی بڑی فضیلتیں ہیں ماشاءاللہ, اور یہ بہت ہی زیادہ انہوں نے عمر پائی. اور ایک ان کی فضیلت آپ کو یہ بھی بتاؤں میں, سبحان اللہ, آپ سن کر حیران ہوں گے. یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ ایک نبی کے تابعی ہیں اور ایک نبی کے صحابی ہیں. جی ہاں, یہ بھی میں نے پڑھا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی کی آپ نے زیارت کی ہے. سیدنا سلمان فارسی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے, جو صحابی, ان کی صحبت کا شرف پایا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا آپ کو شرف نصیب ہوا. تو یوں اس طریقے سے آپ بہت عظیم ہیں اور بہت مرتبہ پاتے ہیں. آپ کی عمر بھی کافی طویل ہوئی ہے. ظاہر ہے سب کچھ میں ہی بیان نہیں کروں گا, ہمارے مہمان سے بھی سنیں گے ہم بہت کچھ ان کے حوالے سے. تو میں چاہوں گا سب سے پہلے کچھ اگر تعارف مظفر بھائی بیان فرمائے. جو میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے بڑا طویل سفر کیا نبی پاک تک آنے کے لیے, تو کیا تھا ان کا وہ سفر اور کس طریقے سے نبی پاک کی بارگاہ تک یہ پہنچے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بے مثال رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جن کو موقع ملا, ایمان لانے کا جن کو شرف ملا, ان کو بھی ایسے کمالات ملے کہ دوسرے حضرات جو ہے ان کمالات کو حاصل نہیں کر سکتے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک بڑا نام اس میں آتا ہے. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے شیدائی اور بہت صبر کرنے والے, ہر حال میں ثابت قدم رہنے والے اور عقل مند عالم دین, بہت زبردست صحابی ہوئے ہیں. اسلام کا پرچم بلند کرنے والے, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ممتاز صحابہ کرام میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ فارس یعنی ایران کے رہنے والے تھے. اچھا. ایران کے رہنے والے تھے, اور ملک فارس میں, ملک ایران میں سب سے پہلے آپ اسلام قبول کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. اس ملک کے سب سے پہلے سمجھ لیجئے مسلمان, اور اس ملک سے سب سے پہلے صحابی بننے کا آپ کو شرف حاصل ہے. سبحان اللہ. اسی لیے اسی نسبت سے فارس کی نسبت سے فارسی سلمان فارسی کہا جاتا ہے. بلکہ آپ کو ساتھ میں سلمان الخیر بھی کہا جاتا ہے, یعنی بھلائی والے سلمان. سبحان اللہ. کیسی مبارک پہچان ہے. آج ناظرین بھی غور کرے, آج ہمارا کیا انداز ہوتا ہے, ہمارا کیا کیریکٹر ہوتا ہے کہ کہیں کسی کی پہچان بن جاتی ہے جواری,
کہیں کسی کی پہچان بن جاتی شرابی، کہیں کسی کی پہچان بن جاتی نماز جو ہے گناہ کرنے والا، طرح طرح کی نافرمانی کرنے والا. تو برے کیریکٹر اور برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو بری پہچان ملے گی، اور نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے. یہ تو ماشاءاللہ اتنی دور سے سفر کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایمان بھی ملا، راہ حق بھی ملی، اور اتنا بلند مرتبہ بھی ملا. سبحان اللہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بڑی طویل عمر پائی. یعنی ظاہر ہے اب تھے فارس کے رہنے والے، فارس کے رہنے والے. فارس سے اب یہ نبی پاک تک، مدینہ طیبہ تک جو ان کا سفر تھا وہ یعنی کس طرح طے ہوا؟ جی وہ اس کا ان کی کیا واقعہ؟ عمر جو ہے نا تقریباً 250 سال ہوئی. اللہ 250 سال سے بھی زائد. کیا بات ہے، سبحان یعنی اللہ. اللہ کے ایسے جو ہے بندے بھی ہیں. اگلی امتوں میں ہوتے تھے 300 سال، 400 سال، 800 سال، 900 سال، بڑی بڑی عمریں جو ہے نا طویل لوگوں نے پائی ہیں. لیکن جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، اور آپ کا جو آخری زمانہ ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہے ان کی عمریں بتائے گی کہ عمریں کم ہوں گی. آج کا بھی دور ہم دیکھیں تو آج بہت یعنی ریئر کوئی کیس ہوتا ہے کہ جو 100 کو جو ہے نا کراس کر جائے. آج کچھ دنیا میں لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن ان کو زمانہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی حواری ان سے ملاقات ہو رہی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ جو ہے آسمانوں پر اٹھایا. تو اس واقعے کے 570-71 سال بعد ہمارے آقا کی ولادت ہو رہی ہے. یعنی تقریباً 5.25 صدیاں جو ہیں یہ بیچ میں فاصلہ ہے. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. پھر 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا. تو اس کے بعد کا جو پیریڈ ہے اور اس میں اس دوران جو لوگ ملے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی آپ کو ملا. اور پھر آپ جو ہے مزید 33 ہجری یا 36 ہجری تک آپ جو ہے اس دنیا میں موجود رہے. تو یہ زمانہ الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ کو ملا ہے. تو وہاں آپ اصفہان کے شہر میں رہنے والے تھے فارس میں، اور آپ کے جو آبا و اجداد تھے وہ مجوس جو ہے اس سے تعلق رکھتے تھے، مجوسی تھے. اب انہوں نے بھی چونکہ گھر کا یہ معاملہ تھا، انہوں نے بھی اسی مذہب کی جو ہے تعلیمات حاصل کی، اور وہ اس طرح سے اس کے بارے میں مطلب اس میں بھی ماہر ہو گئے، انہوں نے سیکھ لیا. لیکن آپ کے دل کو قرار نہیں آتا تھا، سکون نہیں آتا تھا کہ یار یہ کیسا مذہب ہے، کیسی تعلیمات ہے، یہ آگ کو جو ہے ماننا اور اس کا وہ کرنا. تو آپ نے راہ حق کی تلاش میں نا سفر اختیار کیا، اور آپ ملک شام میں کئی راہبوں کے پاس کئی ایسے لوگ جو عبادت گزار ہوتے تھے اور دنیا کو ترک کر کے صرف عبادتوں میں لگے رہتے تھے، ایسوں کے پاس جاتے، آپ معلومات حاصل کرتے، عبادت کا طریقہ سیکھتے. اب ہوتے ہوتے ایک ایسا راہب تھا آخر میں جس سے ملاقات ہوئی، اور اس نے جو ہے نا مرنے سے پہلے ایک آپ کو راز جو ہے بتایا کہ عنقریب جو ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ جو پہلے کے بھی لوگ تھے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو ہے نا ان کی کتابوں میں اور ان کے تذکروں میں جو ہے ملتی تھی، تو وہ بتایا کرتے تھے کہ یہ عنقریب جو ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جو ہے تشریف مکہ معظمہ میں پیدا ہوں گے، ولادت ہوگی، مدینہ منورہ میں بھی تشریف لائیں گے. تو آپ نے بتایا. اب جب آپ کو پتہ لگا تو آپ نے پکا ارادہ کیا کہ اب میں وہاں حاضری دوں گا. تو ملک شام سے قافلے جو ہے نا وہ جایا کرتے تھے عرب کی طرف بھی، تو آپ بھی ایک قافلے میں شامل ہو گئے. اچھا. اب قافلے والے کچھ ایسے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک تنہا مسافر ہے، تو چونکہ انداز بھی ایسا تھا کہ لوگ وہ دور بڑا جو ہے اس کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، لوگوں کو مار دینا، لوگوں کو لوٹ لینا، لوگوں کو غلام بنا لینا، بیچ دینا، اس طرح کا انداز. انہوں نے دیکھا لوگوں نے کہ بھائی یہ تنہا مسافر ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، تو ان کو پکڑ لیا اور ان کو غلام بنا کر جو ہے نا بیچ دیا، مال بھی حاصل کر لیا. اب یہ کسی غلامی میں چلے گئے. اس طرح کا سلسلہ جو ہے نا یہ بار بار، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے تقریباً 10 بار جو ہے نا ان کو بیچا گیا. الگ لوگ، کوئی خرید لیتا پھر وہ بیچ دیتا. اس طرح سے ہوتے ہوتے یہ مدینہ منورہ میں پہنچے. اور پھر اب وہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کہ ایک وقت آئے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. اور ایک کھجوروں کا باغ جو تھا، جو ان کا آقا جو تھا اس کا باغ تھا، اس میں پانی دے رہے تھے اور اس کی خدمت کر رہے تھے کہ آپ کو خبر ملتی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے. سبحان اللہ. وہ کیسا مبارک منظر نبی پاک تھا. ہجرت کر کے تشریف لائے اور مدینے کی بچیاں، بنو نجار کی بچیاں ترانے سنا رہی تھی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی.
ایسی خوشی کی لہر، یعنی کتنا مبارک تصور اگر کریں نا کیسا وہ منظر ہوگا. تو یہ آپ کو خوشخبری ملی اور آپ کو بھی قرار آ گیا کہ برسوں سے جن کے انتظار میں ہوں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت ہونے والی ہے. ان کو نشانیاں بتائی گئی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پر تھے، تو آپ وہاں تشریف فرما تھے. تو یہ حاضر ہوتے ہیں، یہ نشانیاں دیکھتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر کلمہ پڑھ کر جو ہے نا داخل اسلام ہو جاتے ہیں، اور صحابیت کا الحمدللہ عز و جل آپ کو مقام حاصل ہوتا ہے. تو اتنی دور کا آپ نے سفر کیا، ان کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں بھی عطا فرمائی اور بہت ساری ان کی فضیلتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین آمین. سبحان اللہ. کیا مطلب آپ نے ابھی مختصر حالانکہ یہ بیان کیا ہے، اور جو یقیناً قربانیاں ہیں ان کی اور دین اسلام کے لیے کتنا لمبا راہ حق کی تلاش کے لیے، اور ماشاءاللہ یہ سمجھیے کہ ان کے مقدر میں تھا صحابی بننا، اور فارس کا سب سے پہلا صحابی بننا ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا. انہوں نے اتنا دور کا سفر اختیار کیا اور کئی لوگوں کے پاس گئے، کئی راہبوں کی صحبت میں رہے. وہاں پر بھی ان کو قرار نہیں ہوا کہ کوئی تو ہے جو مذہب حق ہے، کوئی تو ہے جو سچا دین ہے جس کی طرف مجھے جانا چاہیے. ایک تلاش تھی حق کی، ایک سچے دین کی تلاش تھی. لیکن ایک وقت آیا کہ الحمدللہ کئی قربانیاں دینے کے بعد، کئی جگہ پر بکنے کے بعد، پھر جب ایسی جگہ بکے سبحان اللہ، ایسی مقدس بارگاہ میں جا کے پھر ان کی جو ہے نا وہ سمجھے کہ ان کا سودا ہوا کہ جہاں پر جو جاتا ہے تو بگڑیاں بن جاتی ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے کئی بشارتیں ان کو عطا فرمائی. آئیے میں آپ کو کچھ احادیث کریمہ سناتا ہوں تاکہ مزید ہمارے ایمان کو تازگی نصیب ہو کہ الحمدللہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کتنی عظیم شخصیت ہے. آئیے میں سناتا ہوں. چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کا حکم دیا ہے. سبحان اللہ. غور کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کا حکم دیا ہے، اور مجھے خبر دی ہے کہ اللہ پاک بھی ان 4 لوگوں سے محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. کون ہے؟ سنیے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 لوگ کون ہیں؟ فرمایا علی، سبحان اللہ، مولا کائنات علی، سلمان، ابو ذر اور مقداد. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ایک روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت علی بن ابی طالب، اس عمار بن یاسر، سلمان فارسی، مقداد بن اسود، ان 4 لوگوں کی مشتاق ہے. جنت انتظار کر رہی ہے سلمان فارسی کی. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت بڑا مقام ہے. حضرت سیدنا زازان کندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن ہم مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر تھے. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سلمان جیسا تم میں کون ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. وہ اہل بیت میں سے ہیں، انہوں نے پہلے اور آخری علوم حاصل کیے. حضرت سلمان فارسی پہلی کتاب یعنی انجیل یا تورات کے بھی عالم تھے، اور آخری کتاب یعنی قرآن کریم کے بھی عالم تھے، بلکہ سلمان تو علم کا نہ ختم ہونے والا سمندر تھے. سبحان اللہ. اتنی فضیلت ہے. یہ بھی ایک بڑی ان کی فضیلت تھی کہ قرآن کریم کے تو عالم تھے ہی، پچھلی جو کتابیں تھی آسمانی کتابیں توریت یا انجیل آپ اس کے بھی عالم تھے. اتنے بڑے خود عالم تھے، پھر بھی آپ دیکھیں کہ کتنے دور کا سفر حق کی تلاش کے لیے یہاں پہنچے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی، صحابیت کا شرف حاصل کیا اور اتنا بڑا مقام حاصل کیا. اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کو جو اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی، فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. سبحان اللہ. اچھا اس کی میں مزید وضاحت کر دیتا ہوں کہ نبی پاک نے جو فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں تو عربی النسل بھی نہیں ہے، آپ کا تعلق تو فارس سے ہے، آپ کے والدین، آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ، آپ کا کنبہ سب کچھ فارس میں. نبی پاک عربی اور یہ فارسی. تو اس حوالے سے میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں. ہم جو سنتے ہیں نا اہل بیت اطہار، تو یہ 3 ان کی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے اصل اہل بیت، دوسرا داخل اہل بیت،
اور تیسرا ہے لاحق اہل بیت۔ اب آئیے ان کی کچھ آپ کے سامنے مزید تفصیل عرض کرتا ہوں، یہ بڑی کام آنے والی بات ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اصل اہل بیت یعنی جو اصل اہل بیت والے ہیں، یعنی جو اصل اہل بیت کہے جاتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ 13 نفوس قدسیاں ہیں، وہ 13 ذاتیں ہیں، 9 ازواج مطہرات نبی پاک کی جو بیویاں ہیں 9 وہ ہیں، اور پیارے آقا مدنی مکی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں، یہ ہیں اصل اہل بیت، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرے کون ہیں؟ داخل اہل بیت، تو یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم، یہ 3 ذات یہ ہیں داخل اہل بیت۔ اور تیسرا لاحق اہل بیت، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے ناپاکیوں اور گناہوں سے بالکل پاک کر دیا اور انہیں کمال تقوی اور پاکیزگی عطا فرمائی، جیسا کہ سیدنا سلمان فارسی کہ آپ سید نہیں ہیں لیکن ناپاکی سے کمال طہارت کی وجہ سے اہل بیت سے لاحق یعنی ملے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں ان کا فیضان نصیب فرمائے، ان کی برکتوں سے اللہ کریم ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو یہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے، ان کے فضائل ہیں، ان کے کمالات ہیں، اور آپ کے اسلام پر بھی بڑے احسانات ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے مزید کچھ اگر واقعات کچھ ان کی سیرت کے حوالے سے اگر ارشاد فرمائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو وہاں کے جو انصار ہے انہوں نے ان صحابہ کی خیر خواہی فرمائی۔ ظاہر ہے یہ حضرات جو ہے نا اپنا مال قربان کر کے، اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک دوسرے شہر میں پہنچے، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا، جو کچھ اموال اگر کچھ لے سکے تو لے سکے ہوں گے ساتھ میں، ورنہ بعض کے پاس بالکل، بلکہ بعض کو لوگوں نے روکا تو مال بھی اپنا دینا پڑا، مال دے کر جو ہے ساری قربانی دے کر یہ حضرات آئے تھے۔ تو یہ حضرات جنہوں نے ہجرت کی یہ مہاجرین کہلائے، ہجرت کرنے والے صحابہ۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے جو صحابہ تھے ان کو ترغیب دلائی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، تو انہوں نے ایسا جو ہے نا مدد کا ایسی مثال قائم کی کہ کسی کے پاس اگر 2 گھر تھا نا تو 1 گھر وہ اپنے بھائی صحابی کو دے دیا۔ تو یہ وہاں کے صحابہ نا یہ انصار کہلائے، مدد کرنے والے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار صحابی، یہ دونوں کو بھائی بھائی بنایا اور رشتہ مودت قائم کیا کہ یہ آپس میں جو ہے نا یہ ان کے بھائی ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں، تو اس طرح سے ان کی خیر خواہ۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کے ساتھ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ہے یہ حضرات جو ہے الگ الگ مقامات پر رخصت ہوئے، چونکہ بعض صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی مدینہ منورہ کو نہیں چھوڑا، اور بعض ایسے تھے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر و فراق کی تاب نہ لا کر یا دیگر اور مقاصد سے اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے بھی دوسرے ملکوں کا، شہروں کا سفر اختیار کیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے شہر جو ہے مدائن تشریف لے گئے، مدائن میں آپ جو ہے رونق افروز ہوئے، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ملک شام چلے گئے۔ اچھا ملک شام سے بعض حضرات کو جو ہے نا آپ کے پاس بھیجا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان فارسی جو ہے مدائن میں ہیں، تو ان سے ملاقات کے لیے جاؤ، نشانیاں بتائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا یہ لوگ ڈھونڈتے آئے اور حضرت سلمان فارسی کے پاس پہنچے، آپ کا نام پوچھا، آپ ہیں، آپ کا نام آپ نے بتایا سلمان، آپ فارس کے رہنے والے، آپ سلمان فارسی ہیں، آپ وہی ہیں جو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ کتنی زبردست بشارتیں ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بشارتیں دیے، اور باب مدینۃ العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے علم کے معترف ہے کہ اتنا آپ کو جو ہے کتنی بڑی ضمانت گارنٹی مل رہی ہے کہ اتنا جو جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا ہے، وہ حضرت علی بھی فرما رہے ہیں کہ یہ علم کا ختم نہ ہونے والا مال سمندر ہے، اتنی فضیلت ہے۔ لیکن آپ عاجزی کے طور پر فرماتے میں اب صحابی ہوں یا نہیں ہوں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا تو شرف تو ملا ہے، لیکن میں صحابی ہوں یا نہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانے۔ اور میرے نزدیک تو جو
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں صحبت پانے میں کامیاب ہو جائے گا، جنت میں سرکار کے ساتھ داخل ہوگا نا تو وہ صحابی ہے، تو پتہ نہیں میرا کیا معاملہ ہوگا عاجزی کے طور پر۔ پھر جب وہ کچھ لوگ پریشان ہوئے یہ ہے یا نہیں ہے، تو بتایا کہ الحمدللہ میں ہی وہ ہوں جن کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اچھا اب جلدی جلدی جو ہے آپ ایک جو امانت جو انہوں نے تحفہ جو بھیجا ہے نا وہ مجھے دے دیجئے۔ اب یہ حضرات جو تھوڑے پریشان ہوئے اور کہا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے تو کوئی تحفہ نہیں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، جب بھی وہ کسی کو بھیجتے ہیں نا تو تحفہ دے کر ہی بھیجتے، وہ میرے ایسے بھائی ہیں کہ مجھے تحفات جو ہے نا ضرور بھجواتے، تو آپ امانت میں خیانت مت کیجئے، آپ تحفہ دے دیجئے۔ اب یہ حضرات جو پریشان ہوتے اور یہ عرض کرتے کہ حضور ہمارا جو مال موجود ہے اس میں سے جو چاہیں آپ لے لیجئے، جیسے چاہے استعمال کرے، لیکن ہمارے پاس کوئی اور تحفہ نہیں ہے۔ آپ ہم یہاں تک کہ قسم کھا لیتے ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ بھائی مطلب انہوں نے کوئی تحفہ آپ کے لیے نہیں دیا، بس جاتے وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہے حضرت سلمان فارسی ملے نا تو میرا سلام کہنا، میرا سلام پیش کر دینا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ارے یہی تو تحفہ ہے، اس سے بڑھ کر جو ہے نا کون سی نعمت ہو سکتی ہے، کون سی جو چیز ہو سکتی ہے، کیا تحفہ ہو سکتا ہے، یہی تو سلام ہے، یہی تحفہ، میں اسی کا منتظر ہوں۔ یہ کیسی ہمیں سوچ مل رہی ہے کہ آج بندہ جو ہے یا مطلب لوگ ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں، سلام بھجوایا جاتا ہے ماشاءاللہ، لوگ جاتے ہیں بھائی فلاں سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا، کسی کے لوگ وطن میں ہوتے ہیں، گاؤں میں ہوتے ہیں، وہاں کوئی جاتا ہے بھائی میرا سلام کہنا۔ آج تو فون وغیرہ کے ذریعے بھی ڈائریکٹ گفتگو ہو جاتی ہے، لیکن پہلے ایسا ممکن نہیں تھا، تو پہلے لوگ جو ہے نا لوگوں کے ذریعے سلام بھجواتے تھے یا خود ملاقات کرتے تھے۔ تو یہ اگر سلام کسی نے بھجوایا ہے تو اس میں مسائل بھی یہ ہیں کہ اگر کسی نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا سلام جو ہے پیش کر دوں گا، یہ نام کے ساتھ جو ہے بتایا ہے، تو اب اس پر جو ہے نا سلام پہنچانا جو ہے نا ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ عاشقان رسول جن کو بھی پتہ لگتا ہے کہ مدینہ منورہ حاضری ہونے والی ہے کسی کی، یا اور بھی متبرک مقامات پر کسی بزرگ کے مزار پر حاضری ہونے والی، تو لوگ سلام کے لیے عرض کرتے ہیں، خاص طور پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اگر لوگوں سے بندے نے وعدہ کر لیا ہے، اقرار کر لیا ہے کہ میں آپ کا سلام پیش کروں گا، تو یہ سلام پہنچانا بھی واجب ہے، یہ سلام پہنچانا ضروری ہے، اور بڑی اس کی فضیلت ہے۔ اور اس کا طریقہ بھی جو ہے نا ناظرین جو ہے سماعت فرمائیں، بعض لوگ جو ہے نا سلام کوئی آ کر کہتا ہے نا بھائی انہوں نے سلام کہا ہے، انہوں نے سلام بولا ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ صرف جو سلام سامنے والا نہیں کر رہا ہے بلکہ جس نے بھیجا ہے نا اس کے سلام کا جواب دینا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر لانے والا مرد ہے اور بھیجنے والا بھی مرد ہے تو جواب اس طرح سے ہوگا علیکہ و علیہ السلام۔ پہلے لانے والے کو سلام کرنا ہے، پھر بھیجنے والے کو۔ لانے والا اگر مرد ہے تو علیکہ کہیں گے، لانے والی اگر عورت ہے تو علیکی کہیں گے، بھیجنے والا اگر مرد ہے تو علیہ السلام کہیں گے، اور بھیجنے والی عورت ہے تو علیہ السلام کہیں گے۔ تو علیکہ و علیہ السلام، یہ اگر مرد لانے والا ہے، مرد بھیجنے والا ہے تو یہ سلام کا جواب ہوگا۔ تو یہ انداز بھی، یہ سلام کے جواب بھی سیکھے، دعوت اسلامی کے ماحول میں، اجتماعات میں، قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اب یہ سلام کو جاننا ہے نا، سارے تحفے، سارے لالچ سے بڑھ کر آج ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم ہے نا کسی تحفے کے خاص منتظر رہیں گے، بھائی کوئی مالی چیز ہوگی وہ بڑا تحفہ ہے، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے بے رغبتی دیکھیے، اور ان کی نظر میں سلام کی کیا تھا، یہ بہت بڑا تحفہ تھا۔ اچھا یہ جو حضرات ہوتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، اور ایسی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی کہ ساری دنیا پر آپ کی حکومت تھی، یہاں تک کہ ہوا پر، جنوں پر حکومت تھی، چرندوں پرندوں، درختوں، چرندوں پرندوں پر بھی سب کی آپ کی حکومت تھی۔ تو آپ کا ایک بار تخت لگا ہوا تھا ہوا پر، اور جنات و انسان کھڑے تھے ہاتھ باندھ کر، یہ پورا عظیم ملک اور یہ پورا لشکر جو ہے سامنے تھا، تو کسی نے اس کو دیکھ کر جو ہے نا اس کی تعریف بیان کی کہ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کا یہ ملک کتنا عظیم ہے، کتنی بڑی حکومت ہے، کتنی بڑی سلطنت ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مومن کے نام اعمال میں پڑھی جانے والی ایک تسبیح، ایک بار مومن کا سبحان اللہ کہنا، یہ سلیمان ابن داؤد کی ساری سلطنت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔
کیونکہ میرا یہ جو ملک ہے یہ ایک دن فنا ہو جائے گا، لیکن مومن کی نام اعمال میں پڑھی ہوئی تسبیح جو ہے نا وہ باقی رہے گی۔ اللہ اکبر، سبحان تو ایسے حضرات تھے نا، ان کی سوچ ہوتی تھی کہ تسبیح کتنی اہم ہے، سلام کتنا اہم ہے، دعا کتنی اہم ہے، عبادات کی طرف، آخرت کی طرف ان کی توجہ ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی نقش قدم پر ان کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سلام بھی ایک دوسرے کو کرنے کی، سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑی فضیلتیں ہیں سلام کو عام کرنے کی، سلام کے تعلق سے، اور پھر لوگوں کو کھانے کھلانے کے تعلق سے یہ بھی ترغیب دلائی گئی کہ اسلام کو بھی نا سلام کے ذریعے اور طعام کے ذریعے عام کیا جائے، اور بزرگوں نے الحمدللہ عز و جل اس کو عام کیا ہے۔ بلکہ اتنی اچھی تعلیمات ہے اسلامی کہ اگر لوگ ساتھ بھی چل رہے ہوں اور ساتھ میں چلتے چلتے اگر راستے میں کوئی درخت آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے اور بندہ نظروں سے اوجھل ہو جائے، اور دوبارہ جب پھر سے ملاقات ہونا تو پھر بھی ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے۔ یہ سلامتی کی دعا ہے، اس کو اگر ہم اپنے اوپر لازم کریں گے انشاءاللہ برکتیں ملیں گی، چونکہ سلامتی جو نا یہ دعا ہے، اور سلام جو ہے یہ دعا ہے۔ السلام علیکم مطلب آپ پر سلامتی ہو، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیں تو اس کا جو مفہوم بنے گا ترجمہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو اللہ برکت نصیب فرمائے۔ بلکہ ہمیں اس کو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سلام کو عام بھی کرنا چاہیے، اور دوسروں کو سلام بھیجنا چاہیے، اور اس کی طرف سے سلام کی توقع ہونی چاہیے کہ سلام وہ بھیجے گا۔ تو سلام بہت بڑا تحفہ ہے۔ دنیاوی طور پر کچھ سامان اس نے آپ کو بھیج دیا، کوئی 2-4 ہزار روپے بھیج دیے، وہ تو بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن سلامتی اس نے اگر بھیجی ہے اور اللہ پاک نے قبول فرما لیا اس سلامتی کو، تو سلامتی پھر انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی، سلامتی مرتے دم تک سلامتی رہے گی انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ پاک یہ نصیب سلام بھی فرمائے۔ جو ہے نا یہ زمانے کی قید اس میں نہیں لگی ہوئی، باؤنڈ پیریڈ کا لگا ہوا نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں گڈ مارننگ بھائی، صبح تمہاری اچھی ہو، صبح بخیر، تو صبح اچھی ہو، بھلے پھر دوپہر میں کچھ بھی ہو جائے، شام کو کچھ بھی ہو جائے۔ شام کے لیے اچھا ہے گڈ ایوننگ، یا اگر ابھی جو نئے سال کی شروعات ہوئی ہیپی نیو ایئر، بھائی نیا سال جو ہے نا اس کی شروعات اچھی ہو، نیا سال اچھا ہو، لیکن آگے کیا ہو۔ تو یہ سلام میں کوئی زمانے کی قید نہیں ہے کہ صبح اچھی ہو کہ شام اچھی، سلامتی ہو، خیریت ہو، اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو ہمیشہ دنیا میں سلامتی بھی رہے گی خیریت، انشاءاللہ۔ آخرت میں بھی خیریت۔ کیا بات ہے، اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، اور ایسی خیریت نصیب فرمائے کہ ہم دنیا کے اندر بھی سلامت رہیں، اور آخرت میں بھی، اور قبر کے اندر بھی ہمارا معاملہ سلامت رہے، اور آخرت میں اللہ پاک ایسی سلامتی عطا فرمائے کہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ فرما دے۔ تو یہ حقیقت میں کامیابی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر چل رہا ہے، اور بڑے پیارے صحابی ہیں ماشاءاللہ، ان کا ذکر سنتے ہیں، ان کا تذکرہ سنتے ہیں تو مدینہ دل کو تازگی نصیب جاتی ہے۔ ان کا ذکر اور بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، پھر ان کا وصال کب ہوا انشاءاللہ یہ بھی ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے، کیا تاریخ تھی آپ کو عرض کریں گے۔ یاد بھی ہمیں ہونا چاہیے، چونکہ ہمارے بزرگان دین جو ہے نا وہ ان کے احسانات، یقین مانیے آپ نے سنا نا کہ اتنی بڑی انہوں نے عمر پائی ہے اور اتنا بڑا زمانہ پایا ہے، پھر بھی آپ دیکھیے کہ کس قدر لمبا سفر کیا تھا دین اسلام کو فروغ کے لیے ماشاءاللہ۔ پھر انہوں نے نبی پاک کے وصال ظاہری کے بعد یہ نہیں کہ چلے مدینہ میں آ گئے مدینہ میں قیام کریں، مزید آگے سفر کیا، دین اسلام کو مزید پھیلایا۔ تو ان حضرات کی یقیناً قربانیاں تھیں کہ الحمدللہ آج ہم مسلمان ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یاد بھی ہونا چاہیے ان کی تاریخ وصال کیا ہے، کس مہینے میں وصال ہوا، اس کو لکھ بھی لیں گے انشاءاللہ، تو یاد رہے گا جب آپ کچھ دیر کے بعد آپ کو بتایا جائے گا۔ آئیے اس سے پہلے ناظرین کی فرمائشوں کو لیتے ہیں، شامل کرتے ہیں، ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، کمنٹ باکس کی جانب بڑھیں گے۔ یہ نام ہے اللہ بخش خواجہ پیر، ماشاءاللہ جب بھی میں دیکھتا ہوں سب سے پہلے انہی کا نام آتا ہے روزانہ، اور پابندی کے ساتھ یہ فرمائش کرتے ہیں، اور بھی کافی لوگ ہیں جو روزانہ ہی فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے۔ تقریباً روزانہ ہی جو فرمائشیں کرتے ہیں سب کے نام ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، ان کی مہک نے دل کے، یہ کلام سنا دیجئے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اسرائیل انصاری السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے۔ یہ سفیان بھائی کہتے ہیں السلام علیکم السلام، والدہ کی صحت یابی کی دعا کیجیے گا، اللہ پاک آپ کے امی جان کو شفا عطا فرمائے، صحت، تندرستی، توانائی اللہ پاک ان کا مقدر فرمائے۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، میرا نام حسنین شیخ ہے، مجھے ناز شریف سننا ہے، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ ٹھیک ہے جناب۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ کلام سنا دیجئے۔ ٹھیک ہے جناب۔ سید اشرف السلام علیکم، وعلیکم السلام، علی بھائی ایک نئی صبح نئے سال کے ساتھ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کی اس نئے سال میں حفاظت فرمائے، دعا میں یاد رکھیے، اللہ پاک آپ کی بھی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے السلام علیکم، وعلیکم السلام، مجھے یہ نعت سنا دیجئے، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن،
ٹھیک ہے، بنت احمد السلام علیکم. وعلیکم السلام. کلام سنا دیجئے. خلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، ٹھیک ہے، اور بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے. نہال احمد انصاری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مجھے یہ کلام سنا دیجئے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. محمد ارمان بھائی کہتے ہیں حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. یہ کلام سنا دیجئے. ماشاءاللہ بہت ساری فرمائشیں ایک ساتھ ہی جمع ہو چکی ہے. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. چلیے کلاموں کو شامل کرتے ہیں. کچھ وائس ہو تو بتا دیجئے ورنہ ہم شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ
دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے کہتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، 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 سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، پہلے پہل وہ پڑھی نا، میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا،
میں پہلے پہل جا مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے، بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روزہ ہے، یہ ہے آقا کی عنایت، وہ کرم کرتے ہیں، یہ آقا کی عنایت، وہ کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، ورنہ ہم جیسے بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل توڑے جاتے، وہ روزہ محفل پہ چادر تری نور کی نور پھیلا ہوا، آج کی رات ہے نور پھیلا ہوا، آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، عرش پر تم ہے، فرش پر تم ہے، عرش پر تم ہے، فرش پر تم ہے، کم نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، کم نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے،
जब भी है हुजूर देखना, झुकी हुई ये जब भी है हुजूर देखना, हमारा क़ल्ब बेहज़ी है हुजूर देखना, हमारा क़ल्ब बेहज़ी है हुजूर देखना, और किसी का कोई तो होता है इतने लोगों में, किसी का कोई तो होता है इतने लोगों में, हमारा कोई नहीं है हुजूर देखना, हमारा कोई नहीं है हुजूर देखना, झुकी हुई ये जब भी है हुजूर देखना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक बरकतों से माला माल फरमाए। कई कलामों को शामिल किया। अल्लाह पाक हमारी ये कोशिश अपनी बारगाह नाज में कबूल फरमाए और अल्लाह करे कि हम इसी तरह इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ अल्लाह पाक की रज़ा पाने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र इसी तरीके से करते रहें और इसकी बरकतें अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। एक सेगमेंट हम शामिल करते हैं। आज भी हमारे साथ एक डॉक्टर साहब होंगे। डॉक्टर साहब कुछ टिप्स देते हैं, कुछ ज़रूरी बातें जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, जिसका ख़याल रखना ज़रूरी है, चूँकि हमारा जिस्म जो है अल्लाह पाक की तरफ से अमानत है और हम इसमें कुछ हेर फेर नहीं कर सकते हैं। ज़ाहिर है अल्लाह पाक की तरफ से मिला हुआ है तो हमें उसको सही रखना ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। तो अपनी हेल्थ का, अपनी सेहत का किस अंदाज से ख़याल रखें हम। पिछले भी 2 हफ़्तों से आपके सामने कुछ न कुछ टिप्स अर्ज़ कर रहे थे। आज फिर हमारे साथ एक डॉक्टर साहब हैं, आइए देखते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद मुनीर अहमद, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। आज हम लोग कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बीच में डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे। अक्सर लोग कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को एक ही समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये नहीं है, इसके बीच में डिफरेंस है। कार्डियक अरेस्ट बेसिकली सडन दिल का रुक जाने को बोलते हैं और एक बाकायदा इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होती है जहाँ पे हार्ट में इलेक्ट्रिकल वेव्स होती है जिसके से हार्ट रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। अगर ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम डैमेज हो गया तो सडनली हार्ट रुकता, तो इसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। और रही बात हार्ट अटैक इसलिए होता है क्योंकि हार्ट के ब्लड वेजल्स जो कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं उसमें ब्लॉकेज होता है, जिसकी वजह से हार्ट के मसल को ब्लड सही ना पहुंचने की वजह से हार्ट काम करना बंद करता है, तो इसको हार्ट अटैक बोलते हैं। तो हार्ट अटैक में सिम्टम्स ये होते हैं अक्सर कि सीने में दर्द होना, सांस का भारीपन, घबराहट होना, दिल की धड़कन बढ़ जाना और पसीने जाना, ये सब चीज़ें हार्ट अटैक की निशानियाँ हैं। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में ये सब कुछ भी नहीं होता, वक्त ही नहीं देता, सडनली इंसान कोलैप्स हो जाता है। तो इससे ये मालूम होता है कि कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से ज़्यादा डेंजरस है और इस जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। तो अब रही बात कार्डियक अरेस्ट में, ट्रीटमेंट ये करते हैं कि CPR मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन ये करते हैं हम लोग, जिसमें हार्ट जो है सो जो रुक गए हार्ट को बाहर मैकेनिकली मतलब हार्ट को दबाना और रिलैक्स करना, जिसे CPR कहते हैं, वो एक्चुअली करते हैं। और अगर मेडिकल हेल्प आ गए तो डिफिब्रिलेटर वगैरह जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डिसरप्ट होने की वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है, तो इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर जो है सो लगा के कॉन्ट्रैक्ट हार्ट को करना रहता, फिर रिलैक्स करना रहता। ये कार्डियक अरेस्ट
کا علاج ہے. لیکن ہارٹ اٹیک کا یہ ہے کہ جو خون کی نلیاں جو بند ہو گئی ہیں, کورونری آرٹری, جس کی وجہ سے خون ہارٹ تک نہیں پہنچ رہا, ہارٹ کے وال تک نہیں پہنچ رہا, تو اس میں یہ کرنا رہتا کہ جس کو جو ایسا سمٹمز فوراً آ رہے تو اس کو ہلکے میں نہ لے اور ایسیڈیٹی بالکل نہ سمجھے, کیونکہ ایسیڈیٹی آنے سے جان نہیں جاتی لیکن ہارٹ اٹیک آنے سے جان جا سکتی ہے. تو پہلے اپنے دماغ میں اگر جب کبھی بھی چھاتے میں درد ہو رہا تو ہارٹ اٹیک اپنے دماغ میں پہلے اس چیز کو لانا چاہیے. اور اس میں اگر کسی کو شدید درد ہو رہا اور سانس کا بڑھنا, پسینے جانا, گھبراہٹ ہونا, دل کی دھڑکن بڑھنا, اگر کچھ بھی ایسا ہو رہا, اور خاص کر جب کوئی جم ہے یا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے, تو اس میں جو ہے سو اپنے کو کرنا کیا ہے, صرف اپنے پاس 2 سے 3 ٹیبلٹ رکھنا رہتا. وہ ہارٹ کی جو بھی بیماریاں ہیں, چاہے وہ کارڈیک اریسٹ ہو یا ہارٹ اٹیک ہو, زیادہ وقت نہیں دیتے یہ بیماریاں, اور اس سے رسک, لائف رسک بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم لوگ اگر کچھ بھی اگر سمٹمس آ رہے, چھاتے میں درد ہو رہا, سینے میں جلن ہو رہی, تو ایسیڈیٹی باقاعدہ 90% آف کازز ایسیڈیٹی رہیں گی. خاص کر پیشنٹ کوئی بھی اگر 40 سال سے کم ایج کا ہے تو ایسیڈیٹی رہیں گی. لیکن ہم لوگ صرف ایسیڈیٹی ہے, ایسیڈیٹی ہوں گی نہ کر کے ہلکے میں نہیں لینا ہے سمٹمس کو. باقاعدہ اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے, وقتاً فوقتاً ہو رہا ہے, یا واش روم کو جا کے آنے سے تھکان زیادہ ہو رہی, سینے میں درد زیادہ ہو رہا ہے, یا تھوڑی دور چلنے کے بعد تھکان زیادہ ہونا, دل گھبرانا یا سانس چڑھنا, یا جس کو بولتے ہیں SOB, شارٹنیس آف بریتھ بولتے ہیں ہم لوگ, یا بریتھ لیسنس بولتے ہیں, اگر یہ سمٹمس آ رہے تو ان سمٹمس کو بالکل بھی ہلکا نہ لے اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے. ماشاء اللہ, اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور جو اسباب آپ کو بتائے ہیں ہارٹ اٹیک کے, اور دیگر ایک نئی ایک اصطلاح سنی ہے, کیا تھا وہ؟ کارڈیک اریسٹ. جی ہاں, اللہ پاک محفوظ فرمائے اور ہماری اللہ پاک حفاظت فرمائے. اور اس طرح کی جو موذی امراض ہیں, اس طرح کے کیسز آپ دیکھیں آج کل تو بہت زیادہ ہیں, کہ بندہ چلتا پھرتا اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں سب ٹھیک ٹھاک تھا, اچانک سے یہ کیا ہو گیا, اچانک سے دورہ پڑا ہے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اموات ہو جاتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اچانک ہو گیا. وہ اچانک نہیں ہوتا ہے, بلکہ بعض اوقات جو ہے نا, بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اندر ہی اندر چیزیں پنپ رہی ہوتی ہیں. ہم اپنی غذاؤں کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا, اپنی ہیلتھ کا ہمیں جو ہے نا وہ جائزہ لینا ہوگا, اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا. صحت بہت عظیم اللہ پاک کی نعمت ہے. تو لہٰذا جو علامتیں ڈاکٹر صاحب نے بتائی, اگر یہ علامتیں آپ کے اندر بھی ہے, ٹھیک ہے, سانس کا پھول جانا ہوتا ہے, کئی بار ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا سیڑھیاں چڑھتے ہیں اور جناب وہ ہانپنے لگتے ہیں, وہیں بیٹھ جاتے ہیں, زیادہ چل نہیں پاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی اور بھی جو آپ کو بھی علامتیں بیان کی ہیں ڈاکٹر صاحب نے, اس پر توجہ دیجیے. اگر اس طرح کے اسباب اور اس طرح کی علامتیں آپ پاتے ہیں تو جلدی قریب ہی اپنے ڈاکٹر سے, بلکہ ہارٹ اسپیشلسٹ جو ہو, آپ اس سے ملاقات کیجیے اور اس کو بتائیے کہ اس طرح کے معاملات ہیں, تاکہ پھر آپ کی جو نا وہ صحیح انداز سے آپ کی کیئر ہو سکے. اللہ پاک کرم فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اچھی صحت دے, تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اس کی عبادت اچھے انداز سے کر سکیں اور اللہ پاک کو ہم راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ٹاپک چل رہا تھا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ہم نے بہت ساری باتیں ان کے حوالے سے بیان کی, ان کے کچھ واقعات بھی بیان کی, اور اسلام کے لیے ان کی جو قربانیاں تھیں ماشاءاللہ وہ بیان کی. اور نبی پاک علیہ السلام نے جو ان کو ایک خاص مقام عطا فرمایا, جو مرتبہ عطا فرمایا, اور جو فضائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ان کے لیے بیان ہوئے, وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. مزید کچھ آخر میں ان کے حوالے سے کچھ باتیں بیان فرمانا چاہیں, پھر ان کا وصال کب ہوا یہ بھی آپ ارشاد فرمائیے گا. اور اس سے پہلے جو کلام چل رہا تھا ماشاءاللہ, حضور دیکھے نا, جی, تو اس کے تعلق سے میں عرض کرنا چاہوں گا, شاید ناظرین بھی سوچ رہے ہوں کہ یہ کیسی کیفیت ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت تو فرماتے ہیں کہ تجھ سے چھپائیں منہ تو کریں کس کے سامنے, کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے, اور سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. تو یہاں جو کیفیات ہے تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور دیکھے نہ, بلکہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے, میرے ذہن میں آیا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا حضور دیکھیے نا, پلیز آپ یہ دیکھیے نا, تو دیکھے نا کوئی یہ نہ سمجھے کہ دیکھنے سے منع کیا جا رہا ہے, نہ دیکھے یہ نہ سمجھے, بلکہ حضور آپ دیکھیں, حضور آپ کرم فرمائیں. تو یہ بھی میں نے سوچا کہ ناظرین کو جو پیش کیا جائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا پسند کرتا ہوں.
اتنے بڑے جو ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جو ہے عراق کا جو شہر جہاں پر آپ تشریف فرمائے تھے مدائن، تو وہاں کا آپ کو گورنر مقرر کیا تھا، وہاں کے آپ جو ہے حاکم تھے اور 30,000 مسلمانوں کے امیر تھے. یعنی اتنی بڑی تعداد میں وہاں ایک وقت آیا کہ ماشاءاللہ جو ہے روم میں، فارس میں اسلامی فتوحات ہوتی گئی، سلسلہ جو ہے بڑھتا گیا. تو اتنی بڑی تعداد میں آپ سب سے پہلے وہاں کے مسلمان تھے، سب سے پہلے وہاں کے صحابی تھے. لیکن ایک وقت آیا کہ 30,000 جو لوگ تھے فارس کے اب تھے، لیکن اب جو عراق کا جو ایریا جہاں آپ تھے وہاں 30,000 مسلمانوں پر آپ جو ہے امیر تھے. لیکن آپ کا وظیفہ کتنا تھا؟ 5,000 درہم کا تھا. 5,000 کا درہم جو ہے یہ رقم کہ آپ کا، ہاں چاندی کے سکے، یہ آپ کا مشاہرہ تھا، آپ کا جو یہ تھا مہینے کا آپ کا نذرانہ تھا. لیکن اس کے باوجود دنیا سے بے رغبتی کا آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک ہی چادر تھی، ایک چادر تھی. جب سونے لگتے تو آدھی اس کو بچھا دیتے، آدھی اس کو اوڑھ لیتے. اللہ اکبر. اور یہ جو 5,000 درہم بھی آپ کو ملتا تھا آپ کی گزر بسر کے لیے، یہ بھی آپ جو ہے نا لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، لوگوں پر خرچ کر دیتے تھے. اور مزید جو اپنے ہاتھوں سے نا کھجوروں کے پتوں کی ٹوکریاں بنا کر جو ہے نا گزارا کرتے تھے. اللہ اللہ اللہ. یعنی نذرانہ جو مل رہا ہے، مشاہرہ جو مل رہا ہے، پھر بھی آپ کا انداز کیا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے اس سے کھانا پسند کرتا ہوں. ایک کیسا زبردست انداز ہے. اچھا دنیا سے بے رغبتی کیسی ہے؟ مال جمع کرنا نہیں ہے، کوئی اپنے پاس مال رکھنا نہیں ہے، بلکہ جو آ رہی ہے رقم وہ بھی آپ کو دوسروں پر خرچ کر دینا ہے. لیکن پھر انداز یہ تھا کہ آخری وقت میں آپ اس بات پر خوف زدہ تھے کہ میں نے دنیا کا بہت مال جمع کر لیا ہے، میرے پاس بہت سارا مال ہے. میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا، بلکہ اس بات کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں بہت سارا مال جو ہے نا چھوڑے جا رہا ہوں. اور لوگ کہتے بہت سارا مال کیا تھا؟ آپ کے پاس ایک برتن تھا جو آپ استعمال کرتے تھے، اس سے ہی کبھی وضو جو ہے اسی سے کیا جا رہا ہے پانی بھر کے، اور یہ مختصر سا سامان تھا لیکن وہ بھی آپ کی نظر میں بہت بڑا ایک دو تھا. برتن ہیں اس کو بھی بہت زیادہ سامان میں نے جمع کر لیا ہے. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ فیض سے کیسی تربیت تھی، کیسی دنیا سے بے رغبتی تھی، کیسا انداز تھا. اور آج ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں نا اس منصب پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ حاکم ہیں مسلمانوں کے، مسلمانوں کے امیر ہیں، اتنے بڑی سلطنت کے. اور ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے نا، اگر ایک گلی کا بھی کسی کو عہدہ مل جائے، چھوٹی سی کرسی مل جائے تو جناب والا وہ پیسوں میں کھیلتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اتنا بڑا ان کے پاس پورا کا پورا مدائن نا پورا ان کو دے دیا گیا ہے، اور 30,000 مسلمانوں پر حاکم ہیں. اور 5,000 وظیفہ، 5,000 روپئے نہیں بھائی جان، 5,000 روپے کی بات نہیں چل رہی ہے انڈین روپے کی نا، یہ درہم ہے، چاندی کے سکے. چاندی کے سکے آپ اگر ایک درہم بھی ہمارے یہاں لیں گے تو وہی شاید 1,000 روپے کا ہو جائے گا ایک سکہ ہی. 5,000 درہم ان کو مل رہے تھے، وہ بھی اس وقت میں. اب میں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 1400 سال پہلے. اس وقت اس کی ریٹ، اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اب اگر اس کو رکھتے، اس کو جمع کرتے ہو تو آپ وقت کے بہت بڑے امیر و کبیر ہو جاتے. لیکن دنیا سے بے رغبتی کیسی ہے کہ ساری راہ خدا میں خرچ کر دیا. اور انتقال کے وقت جب بھی آپ نے سنا کہ ایک پیالہ ہے صرف، اسی سے وضو فرماتے ہیں، اسی سے پانی وغیرہ استعمال کرتے ہیں. کیا ان کا کمال تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آخری وقت جب آپ کا آیا تو 10 رجب المرجب کی تاریخ تھی، اور 33 ہجری یا 36 ہجری میں جو ہے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وصال فرمایا. تو یہ 10 رجب کی جو تاریخ ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت 10 رجب کی تاریخ کو، یعنی اس مہینے کو ایسے ہی ہے، اللہ کا مہینہ ہے اور ساتھ میں اللہ والوں کا مہینہ ہے. چھٹی شریف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نسبت. اچھا جو یہ تاریخ ہے نا، جو کیلنڈر میں مطلب سیم دن آتے ہیں، جیسے 6 آیا تو 6 کے بعد 13، 13 کے بعد 20، 20 کے بعد 27. تو 6 کو جو دن ہوگا 13 کو بھی وہی دن ہوگا، 20 کو بھی وہی دن ہوگا، 27 کو بھی وہی دن ہوگا. تو اس مہینے میں 13 رجب بھی ایک خصوصی نسبت والی ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کی ولادت کی تاریخ ہے، مولا علی کی ولادت کی تاریخ ہے. تو ضمناً جو ہے مولا علی کا بھی تذکرہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے شیر اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ چچا زاد بھائی تھے، اور بہت ہی بڑی آپ کو فضیلت حاصل ہوئی ہے. خانہ کعبہ کے اندر مولا علی کی ولادت ہوئی ہے، خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہوئی ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری لاڈلی چہیتی بیٹی حضرت
خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ کا نکاح ہوا ہے۔ اہل بیت کا جو ذکر ہو رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت میں داخل ہے۔ بڑے کمالات ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں صحابہ اور دیگر اور بھی اس مہینے میں جو مبارک ہستیاں ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نسبت ہے۔ انشاءاللہ ہم سب پر کوشش کریں گے کہ باقاعدگی کے ساتھ تفصیل سے انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ آگے معراج مصطفیٰ بھی ہے، جنید بغدادی کا بھی اس مبارک مہینے میں عرس آتا ہے، امام موسیٰ کاظم کا بھی آتا ہے، تو سب پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، سب کی سیرت کو بیان کریں گے۔ تو آپ نے ہمارے ہر پروگرام کو دیکھنا ہے۔ آج آپ نے سلمان فارسی کا ذکر سنا، ہو سکتا ہے کہ ناظرین میں سے کوئی ایک تعداد وہ بھی ہوگی جن کو شاید اتنی معلومات نہ ہو۔ جو واقعہ آپ نے سنا ہے ان کی زندگی کا، پھر ان کے جو فضائل تھے، نبی پاک نے جو خصوصیات ان کو عطا فرمائی ہے، میں نے جو بتایا تھا کہ نبی پاک نے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ ایک تعداد کو پتہ نہیں ہوگا، ہم بھی جب نام سنتے ہیں اہل بیت تو عام طور پر ذہن میں آتا ہے مولا علی ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا، امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، اور نبی پاک۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 5 ہی لوگ جو ہے نا، یہ نبی پاک، یعنی یہ 4 جو ہیں نبی پاک کے گھر والے ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں، جبکہ اہل بیت میں اور بھی داخل ہے۔ ابھی آپ نے سنا نبی پاک کی جو تمام صاحبزادیاں داخل ہیں، نبی پاک کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں، پھر سیدنا سلمان فارسی بھی داخل ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد کی نئی معلومات ہو کہ سلمان فارسی کو نبی پاک نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ تو یوں الحمدللہ اس پروگرام میں ہم نئی معلومات آپ کو دیتے ہیں، لہٰذا روزانہ اگر دیکھیں گے تو برکتیں پائیں گے۔ کل بھی ایک نیا ٹاپک ہوگا، پرسوں بھی ہوگا، اس کے بعد بھی ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں میں ڈھیروں بھلائیاں برکت نصیب فرمائے۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے رب کائنات، اے رب کریم، پروردگار عالم، ہماری تمام ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے رب کریم، 2025 ہم سے رخصت ہوا، اس میں جو گناہ ہوئے، جو ہم سے تیری نافرمانیاں سرزد ہو گئی، اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، مولا کریم ہماری کوتاہیوں پر ہماری پکڑ نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ 2026 دیکھنا تو نے نصیب کیا۔ اے اللہ تو نے ہمیں موقع دیا کہ ہم مزید تیری عبادات کر سکیں، تجھے راضی کر سکیں، تجھ سے توبہ کر سکیں۔ اے رب کریم ہمیں اس میں خوب تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما، خوب اے اللہ تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، ہماری عمروں کو دراز فرما۔ اے رب کریم ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ 2026 میں اے اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا، پریشانیوں سے بچا، تکلیفوں سے بچا۔ رب کریم جتنے ناظرین ناظرات ہمارے ساتھ شامل ہیں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جہاں جہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، رب کریم عز و جل جو پریشان حال ہیں، جو تنگیوں میں ہیں،
اے اللہ 2026 سب کے لیے خوشحالی والا سال بنا دے، اے اللہ سب کے لیے خوشیوں والا سال بنا دے، خوشخبریوں والا سال بنا دے، اے اللہ رب کریم جو رشتوں کی تلاش میں انہیں نیک رشتے عطا فرما، رب کریم عز و جل جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، گھر میں ناچاقیاں ہیں، ان کی ناچاقیاں دور فرما، میاں بیوی کے جھگڑے دور فرما، اے اللہ جن کی بے اولادیاں ہیں اپنے کرم سے نیک صالح اولاد ان کو عطا فرما دے، پروردگار عالم کرم فرما، رحم فرما، 2026 میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے کی زیارت نصیب فرما، تیرے گھر کا طواف نصیب فرما، کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو میرے ذکر